Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Sameer Rahman, Managing Director of Wish and Approved Tutor of NEBOSH. ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रिगार्डिंग NEBOSH IGC एलिमेंट 2 के बारे में है। IG1 एलिमेंट 2 जो कि मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम का है कि हाउ HSMS वर्क एंड हाउ इट लुक लाइक्स। तो HSMS या OHSMS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है और वो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में जो है ना मैं ये वीडियो आगे जाके ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको जो है ना अपनी स्टडी में ये एक रिवीजन के तौर पे हेल्पफुली आपको जो है ना सपोर्ट कर सके। OHSMS को सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि OHSMS को क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने से पहले OHSMS हम उसको कैसे जो है ना बनाएंगे उसका एक अप्रोच होता है। तो उसको हम PDCA साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, एक सेफ्टी साइकिल है। व्हाट इज PDCA? PDCA साइकिल इसके सबसे पहले प्लान कि हमने क्या करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। फिर डू इट मींस उसको इम्प्लीमेंट करना है जो हमने प्लान किया होगा। सी चेक, हम उसको चेक करेंगे कि क्या हमने जो प्लान किया या इम्प्लीमेंट किया क्या वो जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो उसको हम चेक करेंगे। ठीक है। एंड एक्ट, अगर वो हम प्रॉपरली जो हमने सिस्टम चाहा था इस तरीके से वो काम नहीं कर रहे तो फिर हम उसके ऊपर जो है ना एक्शन लेंगे। वो चीजें जो कि इम्प्रूव करनी के उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। बेसिकली PDCA इज अप्रोच टू मेक अ सिस्टम। OHSMS सिस्टम आगे जाके उसके जो कंपोनेंट है वो मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो PDCA सिर्फ जो है ना OHSMS का नहीं है। PDCA जो है ना आप EMS के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। QMS अगर आप बना रहे हैं उसमें भी PDCA का अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉमन अप्रोच है PDCA का और बहुत अच्छा अप्रोच है जिससे आप किसी भी सिस्टम को जो है ना आसानी से डेवलप करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो PDCA साइकिल जो है ना पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं कि OHSMS क्या है। OHSMS के अंदर जो है ना उसके डिफरेंट जो है ना वो कंपोनेंट है। सबसे पहले जो मैं उसकी कंपोनेंट बता देता हूँ। OHSMS जो है ना वो आपका स्टार्ट होता है पॉलिसी से, उसके बाद है प्लानिंग, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो है ना उसके बाद है प्लानिंग, उसके बाद पहली है पॉलिसी के बाद है ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, उसके बाद है एवोल्यूशन या परफॉर्मेंस मेजरमेंट, उसके बाद है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस और आखिर में हमारे साथ है ऑडिट कि हम अपने सिस्टम का ऑडिट करें। तो ये ब्रीफली मैंने आपको जो है ना पॉइंट्स बता दिए हैं। अब फिर हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन स्टोन होता है और किसी भी सिस्टम को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी कमिटमेंट को शो करता है वो आपकी पॉलिसी शो करती है। इसके बाद अगर आप कोई पॉलिसी बना देते हैं और ILO की रिक्वायरमेंट भी है, HSE की भी रिक्वायरमेंट है, हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके की, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 या 5 से ज्यादा बंदे काम करते हो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि वहां पे एक HSE पॉलिसी जो है ना वो लाजिम होनी चाहिए। HSE पॉलिसी क्या होते हैं मैं आगे जाके उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके जो है ना HSE पॉलिसी के फिर 3 कंपोनेंट होते हैं वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फिर मैं प्लानिंग पे आता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पे आता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पॉलिसी के बाद आपको टीम की जरूरत होती है तो वो टीम ऑर्गेनाइजेशन में हम डेवलप करते हैं। उसके बाद है फिर प्लानिंग, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, रिस्क है, उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स है वो प्लानिंग स्टेज में हम करते हैं। प्लानिंग के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीजों को जो आपने प्लान किया होता है और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर आप उसको चेक करते हैं कि क्या जो आपने प्लानिंग किया पॉलिसी या ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही है या नहीं। मिसाल ये ले लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैच हार गई है, सही है ना, इंडिया के खिलाफ। अब जाहिर बात है कि हम उसको जो इवैल्यूएट करेंगे कि वो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ठीक था या नहीं था। अगर अच्छा था तो कैसे अच्छा था और अगर वो ठीक नहीं था तो कैसे जो है ना वो ठीक नहीं था। सेफ्टी में हमें सबसे ज्यादा जो इसका पता चलता है परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन का वो हमें पता चलता है जो है ना एक्सीडेंट रिकॉर्ड से। अगर एक्सीडेंट रिकॉर्ड जो है ना उसका जो है ना एक्सीडेंट जो रेशो है वो कम हो जाए तो मीन्स हमारी जो प्लानिंग है या पॉलिसी है वो प्रॉपर जा रही है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो जाहिर बात है अगर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं तो फिर वो हमारी कम परफॉर्मेंस को शो कर रहा होता है। खैर ये भी हमारा जो है ना चैप्टर 4 है उसके अंदर फिर ये टॉपिक हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद फिर है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट्स। अगर आपने वहां देखा कि कोई चीज ठीक नहीं है तो उसके ऊपर हमको एक्शन लेना होगा और उस चीज को इम्प्रूव करना होगा। और ऑडिट क्या है?
اب جو جتنے بھی فزیکل کام ہوتا ہے وہ تمام جو ہے نا ہم انسپیکشن میں چیک کرتے ہیں، لیکن آڈٹ کیا کرتا ہے، وہ پورے سسٹم کو ایوالویٹ کرتا ہے، پالیسی کو بھی، پلاننگ کو بھی، ٹیم کو بھی، ٹھیک ہے نا، پرفارمنس کو بھی، اور جہاں پہ جو بھی چیز جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہے تو آڈٹ اس کے اوپر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہم اس میں کرتے ہیں۔ آڈٹ میں بھی پھر دو قسم کے آڈٹ ہوتے ہیں، ایک انٹرنل ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے، تو جتنے بھی نان کنفارمیٹیز ہوتی ہیں وہ آڈٹ میں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ کلوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بریف جو ہے نا OHSMS کا ایک جو ہے نا ماڈل ہے ہمارے ساتھ بک کے اندر، اگر اس ماڈل کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو ہے نا کمپلیٹ ماڈل بنا ہوا ہے، اس میں انفارمیشن لنک بھی ہے اور اس میں کنٹرولنگ لنک بھی ہے۔ انفارمیشن لنک اوپر سے نیچے تک آتا ہے، کنٹرول لنک زیادہ تر آڈٹ کے پاس ہوتا ہے، تو آڈٹ کمپلیٹ سسٹم کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ہوپ سو آپ کے ساتھ بک میں جو ہے نا وہ ماڈل بنا ہوگا، آپ اس کو دیکھ کے میری جو باتیں ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ساتھ ہم نے اس کے اندر جو پالیسی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ پالیسی کیا ہے۔ اب یہ ہمارا جو ہے نا EC2 ایلیمنٹ میں ایک کمپلیٹ ٹاپک جو ہے نا وہ OHSMS کے سسٹم کے اندر جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ HEC پالیسی کے اوپر ہے۔ سسٹم جو ماڈل تھا اس کے اندر تو پالیسی ایک ورڈ تھا، یہاں پہ ہم پالیسی کی ڈاکومنٹ کی بات کریں تو جو HEC پالیسی ہوتی ہے یہ 3 جو ہے نا سیکشنز میں ہوتی ہے۔ پہلا جو سیکشن ہے اس کو جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایم آبجیکٹو کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے پالیسی کا اس کو آرگنائزیشن بولتے ہیں، جس میں رول ریسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ارینجمنٹ سیکشن کا، جس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز کا، جاب ریسپانسبلٹی کا ڈیٹیل جو ہے نا ہم دیتے ہیں۔ تو اگر ہم سے کوئی کوشچن کر لے کہ پالیسی کتنے سیکشنز میں ہوتی ہے تو پالیسی کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں۔ اب جو جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے جو پہلا سیکشن ہے، اس میں ہم آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں نیبوش نے ایک بہت اچھا اپروچ ہمیں دیا ہے کہ آبجیکٹیو کو آپ کیسے سیٹ کریں گے۔ آبجیکٹو جب بھی ہم سیٹ کریں، ایم آبجیکٹو جو ہمارے مقاصد ہے وہ سمارٹ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے سمارٹ کا؟ اسپیسیفک ہو، ایس فار اسپیسیفک، میجریبل یا میجریبل، اچیویبل، ریزنیبل، ٹائم باؤنڈ۔ یہ جو ہمارے جو اپروچ ہے سمارٹ کا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا سمارٹ آبجیکٹو ہوگا تو اس کا اچیو کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اپروچ ہے سمارٹ آبجیکٹو کا۔ اس میں فار ایگزامپل نیبوش نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ ریویو 48 رسک اسسمنٹ ان 12 months پیریڈ۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ٹائم سکیل بھی ہے اور ہمیں اپنے ٹارگٹ کا بھی پتا ہے کہ 48 رسک اسسمنٹ ہم نے 12 مہینے میں جو ہے نا وہ اچیو کرنے ہیں، اس کو ریویو کرنا ہے۔ اب انسمارٹ کیا ہوگا کہ ریویو اور رسک اسسمنٹ، اگر ہم اس سے نمبر ہٹا دیں، ٹائم سکیل بھی ہٹا دیں اور اس سے ہمیں جس کو ہم نے جو ہے نا اسپیسیفکلی اچیو کرنا ہے وہ بھی ہٹا دیں، تو پھر جو ٹارگٹ ہمارا ہوگا وہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے رسک اسسمنٹ ہے اور کب تک اچیو کرنے ہیں، تو وہ جو ٹارگٹ ہوگا وہ انسمارٹ ہوگا، اس لیے اس کو اچیو کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس ایم آبجیکٹو کو ہم پھر یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں آپ آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں تو کون سے آبجیکٹو سیٹ کرنے چاہیے؟ تو آبجیکٹو جو ہے نا ہمیشہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لحاظ سے وہ ہو جو کہ لیگلی ہمیں جو ہے نا امپورٹنٹ رکھتے ہو کہ اس کو ہم اچیو کریں۔ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ریٹ ہے تو 0 ایکسیڈنٹ ریٹ، یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو جائیں۔ کمپلائنس ود ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز، تمام لوگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو کریں۔ یوز آف PPEs ان آل لیول، تمام لیول کے جو لوگ ہیں وہ PPE کا استعمال کریں۔ پروویژن آف بیسک فیسلٹیز تمام لوگوں کو ملنی چاہیے، فرسٹ ایڈ فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کمپلائنس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو جتنی بھی اچھے ٹارگٹس ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لحاظ سے وہ ہم اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے جو ہے نا اس کا جو ایلیمنٹ ہے، کمپوننٹ ہے پالیسی کا، وہ ہے آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشن میں رول ریسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں امپلائر ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹ ریسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل پرسن ہے۔ اس کے بعد پھر ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کا اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ٹاپ لیڈرشپ یعنی ڈائریکٹر جو ہوتی ہے وہ ویزیبل ہونی چاہیے۔ ویزیبل کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ پہ آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرز میں جو ہے نا وہ آپ کو لگے کہ وہ جو ہے نا لیڈ فرام فرنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹر کا رول ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کافی ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کمپنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہائرنگ کرتا ہے، رسپانسبلٹیز کو لوگوں کو ایلوکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرز میں جو ہے نا وہ میٹنگ میں جو ہے نا وہ شامل ہوتا ہے، کوئی ریسورسز ہو اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ کرتا ہے، تو ڈائریکٹر کا رول ہے۔ پھر اس کے بعد ہے
middle manager supervisor کا رول جو کہ day to day health and safety کو مینیج کرتے ہیں. worker کا رول ہے جو کہ اپنا یا دوسروں کا کیئر کرتا ہے, صحیح ہے. health and safety کا ہے, he should provide proper advice to management regarding health and safety. وہ proper advice دیتا ہے آرگنائزیشن کو کہ health and safety کے جو میٹرز ہوتے ہیں. تو جو پالیسی کا دوسرا سیکشن ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے نا آرگنائزیشن کا ہوتا ہے. تیسرا سیکشن جو ہے نا وہ ارینجمنٹ سیکشن کا ہوتا ہے. ارینجمنٹ کیا ہے کہ جتنے بھی ورک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لحاظ سے رسک اسسمنٹ کرنا, اس کے ریکارڈ بنانا, اس کے پروسیجر بنانا, پرمٹ ورک سسٹم بنانا. اسپیسیفک جو کوئی مطلب ارینجمنٹ بھی ہم بعض اوقات کرتے ہیں. اسپیسیفک کیا ہے, ایک جنرل ارینجمنٹ ہے جو کہ ہر جگہ پہ موسٹلی کیا جاتا ہے. اسپیسیفک یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا ہے لیکن اب وہ کام آ گیا ہے, جیسے کنفائنڈ اسپیس ہے, جیسے کہ لون ورکنگ ہے, ورکنگ ایٹ ہائٹ ہے, ایکسکیویشن ورک ہے, ڈیلنگ وتھ کراؤڈ ہے, کیمیکلز کے ریلیٹڈ کوئی جو ہے نا ایکٹیویٹی ہم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم ارینجمنٹ سیکشن میں اس کام کے لحاظ سے بھی پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل دے دیتے ہیں. تو ارینجمنٹ سیکشن تیسرا سیکشن ہے پالیسی کا. تو اگر میں ریوائز کر دوں تو پالیسی کے 3 سیکشن ہیں. پہلا ہے جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ جس میں ایم آبجیکٹو, دوسرا ہے آرگنائزیشن جس میں رول ریسپانسبلٹی کو ہم ڈیفائن کریں گے, اور تیسرا جو ہوگا وہ ہوگا پلاننگ کا ارینجمنٹ کا, جس کے اندر مختلف قسم کے کاموں کے لحاظ سے ارینجمنٹ یا پلاننگ کی جائے گی. اب آخری بات اس میں جو اس ایلیمنٹ میں ہے وہ ہے ریویو آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. ویری امپورٹنٹ بات, موسٹلی جو ہے نا پہلے تو زیادہ تر پوچھا جاتا تھا کہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں ریویو کریں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ موسٹلی تو جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہوتی ہے وہ 1 ایئر کے لیے ویلڈ ہوتی ہے, صحیح ہے نا. اور 1 ایئر سے پہلے بھی ہم پالیسی کو ریویو کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر پالیسی کا ریویو کرنا پڑے گا. اگر کوئی ٹیکنالوجیکل چینج ہو جائے, ٹیکنالوجی کمپنی میں چینج ہو جائے, اس سے ریویو کرنا پڑے گا. کی پرسن چینج ہو جائے, مطلب آپ کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کے لحاظ سے وہ چلا گیا, نیو آ گیا, اونرشپ چینج ہو گئی, تو اس کے لحاظ سے یا آپ کا مینجمنٹ سسٹم چینج ہو گیا, یا اسٹرکچر چینج ہو گیا, پروسیجر چینج ہو گیا آرگنائزیشن کے اندر, ٹھیک ہے. آڈٹ میں آپ کو بتایا کہ آپ لوگ اپنی پالیسی کو ریویو کرو. ورکر نے کمپلینٹس کیے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے نا بہت زیادہ ٹف ہے ہمارے لحاظ سے, تو اس لحاظ سے بھی پھر پالیسی کو ہم ریویو کرتے ہیں. تو یہ ایک اوورآل جو ہے نا میں نے آپ کو سمری دی ہے جو ہے نا چیپٹر 2 کے اوپر, کہ ہم نے اس ایلیمنٹ کے اندر کیا کیا چیز پڑھنی ہے اور کن چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے اور کیسے کور کرنا ہے. تو ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور گڈ لک. اللہ حافظ.